بازار تو قریب تھا ہی، فوراً میں گلی کے باہر نکل آیا، رومال تو سر سے لپیٹ لیا اور ٹوپی ہاتھ میں لے کر ایک گوٹے والے کو دکھائی۔ اس نے 6 کی آنکی یعنی 6 روپے اس کی قیمت لگائی۔ میں نے چھوٹتے ہی کہا لا بلا سے 6 ہی دے دے۔ اس نے کہا کہ لڑکے نے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے 6 روپے دے دو۔ غرض 6 وہ اور 1 میرے پاس نقد تھا۔ 7 روپے میں نے چپکے سے اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ تب تک پیادے خان صاحب کو گرفتار کر کر لے جا چکے تھے اور گھر میں رونا پیٹنا مچ رہا تھا۔ دفتن اچانک پورے 7 روپے ہاتھ میں دیکھ کر اس عورت پر شادی مرگ، یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خوشی سے مر نہ جائے، کیفیت طاری ہو گئی۔ اس خوشی میں اس نے کچھ نہیں سوچا کہ یہ روپیہ کیسا ہے اور کس نے دیا ہے۔ فوراً اپنے ہمسائے کو روپیہ دے کر دوڑایا اور خود بچوں سمیت دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ بات کی بات میں خان صاحب چھوٹ آئے تو بچوں کو کیسی خوشی ہوئی کہ کودیں اور اچھلیں، کبھی باپ کے کندھے پر، کبھی ماں کی گود میں، اور کبھی ایک پر کبھی ایک۔ اب اس عورت میرا خیال آیا اور بچوں سے بولی کم بختوں کیا ادھم مچائی ہے، میری طرف اشارہ کر کے دعا دو اس اللہ کے بندے کی جان و مال کو جس نے آج باپ کی اور تم سب کی جانیں رکھ لیں، نہیں تو ٹکڑا مانگے نہ ملتا، یعنی کون کھانا پینا ہمیں دیتا؟ کوئی چچا یا ماموں بیٹھا تھا کہ اس کو تمہارا درد ہوتا؟ اس مصیبت کے وقت تمہاری دستگیری کرتا، مدد کرتا۔ دستگیری کرنا، مدد کرنا، صرف ایک باپ کے دم کا سہارا کہ اللہ رکھے اس کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو محنت مزدوری سے خدا کا شکر ہے روکھی سوکھی روز کے روز 2 وقت نہیں تو ایک ہی وقت مل تو جاتی ہے۔ ہمارے حق میں یہ لڑکا کیا ہے، رحمت کا فرشتہ ہے، نہ جان نہ پہچان، نہ رشتہ نہ ناتا، اور اس اللہ کے بندے نے مٹھی بھر روپے دے کر آج ہم سب کو نئے سرے سے زندہ کیا، یعنی ہماری ایک طرح سے جان بچا لی۔ وہ بچے جس قدر شکر گزاری کی نظر سے مجھ کو دیکھتے تھے اس کی مسرت اب تک اپنے دل میں پاتا ہوں، یعنی اب بھی میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ روپیہ خرچ کرنے کے بعد عمر بھر بھی ایسی خوشی نہیں ہوئی جیسے اس دن تھی، مگر دونوں میاں بیوی کے ذہن میں اس وقت تک یہ بات نہیں آئی تھی کہ میں نے روپیہ ان کو دے دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ قرض کے طور پہ دیا ہے۔ وہ لے گئی، وہاں ٹوٹی سی ایک چوکی یعنی ایک چھوٹا سا تخت جسے چوکی کہتے ہیں۔ میں ہر چند منع کرتا رہا، جلدی سے اس کو اپنے دوپٹے سے جھاڑ، یعنی اس نے اپنے دوپٹے سے صاف کیا، مجھ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میاں سے بولی نوچ کوئی تم جیسا بے خبر ہو، یعنی کہیں گے ارے تم، مطلب ان کو کہتی ہے کہ آپ کیسے بے خبر کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے کیا ہو، جاؤ ایک گلوری یعنی پان کو گلوری بھی کہا جاتا ہے، جاؤ ایک گلوری بازار سے میاں کے لیے لگوا لاؤ۔ تو وہ لڑکا یعنی علیم کہتا ہے نہیں میں پان نہیں کھاتا، تکلیف مت کرو۔ عورت کہتی ہے بیٹا تمہاری خدمت میں ہم کو تکلیف جی چاہتا ہے آنکھیں تمہارے تلووں میں بچھا دوں، قربان اس پیاری پیاری صورت کے، نثار اس بھولی بھالی شکل کے، بیٹا تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو وہ لڑکا یعنی علیم کہتا ہے کہ میری خالہ میاں صابر بخش کی سرائے میں رہتی ہیں، یعنی اس محلے میں رہتی ہیں، پہلے محلوں کے نام اسی طرح سے ہوا کرتے تھے۔ عورت کہتی ہے پھر بیٹا تم اپنا یہ روپیہ ہم سے کب لوگے؟ ہم اپنا اور بچوں کا پیٹ کاٹیں گے اور تمہارا قرضہ سب سے پہلے ادا کریں گے، مگر کام ان دنوں مندہ ہے، یعنی اس وقت کام نہیں مل رہا ہے ہمیں، دیں گے تو ہم جس طرح پڑے گا 2 ہی مہینے میں، مگر جہاں تم نے اتنی مہربانی کی ہے للہ اتنا سلوک، یعنی اتنی مہربانی اور کر دو کہ 2 روپیہ مہینہ قسط کا لے لیا کرو، کہ یعنی 2 روپے مہینہ کر کے یہ پیسے واپس لے لو۔ تو وہ لڑکا یعنی علیم کہتا ہے کہ آپ روپے ادا کرنے کی فکر نہ کیجیے، میں نے لینے کی نیت سے نہیں دیے۔ یہ سن کر تمام خاندان کا خاندان اتنا خوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکا۔ میں ان میں اس وقت کے ساتھ، یعنی کہ اتنے وہ اس کو عزت دے رہے تھے کہ جیسے خوش دل اور شکر گزار رعایا میں کوئی بادشاہ یا حلقہ مریدان ارادت مند میں، یعنی کوئی پیر مرشد، یعنی کوئی بہت بڑا آدمی اگر آگے بیٹھ جائے وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے۔ اس عورت کے منہ سے مارے خوشی اور شکر گزاری کے بات نہیں نکلتی تھی، بار بار میری بلائیں لیتی تھی اور میرے ہاتھوں کو چومتی اور آنکھوں کو لگاتی۔ اس کی بلائیں لینے میں رومال میرے سر سے کھسک گیا تو اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اور سر پہ ٹوپی نہ پہننا بہت بری بات سمجھی جاتی تھی۔ پوچھا تو مجھ کو کہنا پڑا کہ وہی ٹوپی بیچ کر میں نے روپیہ دیا، پھر تو اس کا یہ حال تھا کہ بچھی جاتی تھی۔
7 روپے کی بھی کوئی حقیقت تھی، مگر اس نے مجھے سینکڑوں ہزاروں ہی دعائیں دی ہوں گی۔ اس نے جو اتنی احسان مندی ظاہر کی تو میں الٹا اسی کا ممنون ہوا۔ یعنی وہ خود ہی لڑکا شرمندہ ہوا کہ یہ لوگ مجھے اتنا زیادہ جو ہے میری عزت کر رہے ہیں۔ آمد کرتی تھی میں شرمندہ ہوتا تھا، اور وہ جتنا عاجزی سے پیش آتی تھی میں زمین میں گڑا جاتا تھا۔ غرض میں وہاں سے رخصت ہوا تو ٹوپی نہ ہونے کی وجہ سے سیدھا گھر لوٹ آیا۔ عین گلی میں بھائی جان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے میری حیت قضائی یعنی حلیہ دیکھ کر تعجب کیا، بڑے حیران ہوئے، بولے ہیں ٹوپی کے بدلے چنے لے کھائے؟ میں نے کچھ جواب نہیں دیا، اس واسطے کہ مجھ کو اس بات کا ظاہر کرنا منظور نہ تھا، یعنی وہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں نے کیا کیا۔ شام کو بھائی جان سے اور اماں جان سے تکرار ہوئی۔ اب شام کو بھائی جان اور ان کی اماں جان جو ہیں ان سے ان کی بحث ہو گئی، یعنی ان کے بھائی جو ہیں وہ کچھ روپے مانگتے تھے، اور اماں جان کہتی تھیں کہ بیٹا ان فضول خرچیوں سے گھر کے دن چلے گا۔ لو پرسوں میں نے تم کو 4 روپے دیے، تم نے چاروں کے چاروں برابر کیے۔ ناخن بھر چیز تم گھر میں لائے ہو، یعنی کوئی معمولی سی چیز بھی تم گھر میں لائے ہو تو ان کے بھائی جان سے وہ یہ کہتی تھی، اتنا چٹور پن، ایسا اسراف، یعنی اتنی فضول۔ بھائی جان نے کہا میں چٹورا نہیں ہوں، چٹورے آپ کے منجلے صاحبزادے ہیں جن کو آپ بڑا مولوی سمجھتی ہیں کہ سر کی ٹوپی تک بیچ کے کھا گئے۔ اماں جان نے مجھ کو بلا کر پوچھا، میں نے کہا اگر بیچ کر کھانا ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اماں جان نے کہا کہ پھر کیا کہیں کھو دی؟ تو علیم کہتا ہے کھوئی بھی نہیں۔ اماں جان کہتی ہیں بھائی تو عجب تماشے کا لڑکا ہے، بیچی نہیں، کھوئی نہیں، تو پھر ٹوپی کہاں گئی؟ علیم کہتا ہے کہ اگر آپ کو میری بات کا اعتبار ہے تو بس سمجھ لیجئے کہ میں نے کہیں اس کو بے جا طور پر صرف نہیں کیا، یعنی کہ میں نے اس کو کچھ ضائع نہیں کیا۔ تو ان کی اماں جان کہتی ہیں اگر تمہارے یہی لچھن یعنی یہی تمہارے طریقے ہیں تو تم نے پڑھ لکھ کر ڈبو دیا، یعنی تمہیں تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں اس وقت عجب مشکل میں تھا، ظاہر کرنے کو جی نہ چاہتا تھا اور بے ظاہر کیے اور بتاتا نہیں، بے ظاہر کیے بننا پڑتی تھی، اور اگر نہیں بتاتا تھا تو مشکل، یعنی گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل، دونوں طرف سے مشکل۔ مگر مجھ کو یقین تھا کہ جب میرا معاملہ پاک صاف ہے تو گویا بالفعل بھائی جان کے کہنے اور میرے چپ رہنے سے اماں جان کو ایک بدگمانی سی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بے شک ان کی امی غلط سمجھ رہی ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ضرور ان کے دل سے خدشہ یعنی یہ خطرہ رفع ہو جائے گا کہ دور ہو جائے گا، اور کچھ نہ ہوگا تو میرے اگلے پچھلے فعلوں کو یعنی اس کے تمام اگلے پچھلے کاموں کو دیکھ کر اتنا تو جی میں سمجھ ہی لیں گی کہ بیٹا بدراہ نہیں، یعنی کہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ نہیں معلوم ٹوپی کا کیا بھید ہے، سو خدا کی قدرت ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ صالحہ بیمار پڑی تو اماں جان اس کی عیادت یعنی اسے دیکھنے کے لیے گئیں۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابھی اماں جان سواری سے نہیں اتری تھیں کہ ادھر سے وہی خان صاحب چلے آ رہے تھے، مجھ کو دور سے ہی دعائیں دینے لگے اور ایسے تپاک یعنی بہت گرم جوشی اور دل سوزی یعنی بڑے خلوص کے ساتھ ملے، میری خیر و عافیت پوچھی جیسے کوئی اپنا بزرگ عزیز حال دریافت کرتا ہے۔ خیر میں نے مناسب حالت میں جواب دیا۔ اماں جان یہ سب باتیں پردے کے اندر بیٹھی ہوئی سن رہی تھی۔ اترتے کے ساتھ ہی مجھ سے پوچھا علیم یہ شخص کون تھا جو تم سے باتیں کرتا تھا؟ علیم نے کہا یہ خان صاحب ہیں اور میاں مسکین کے کوچے میں رہتے ہیں، بس اسی قدر جانتا ہوں۔ اماں جان کہتی ہیں لیکن باتیں تو تم سے ایسے گرویدہ یعنی کہ ایسے محبت سے اور کر رہے تھے کہ گویا برسوں کی پہچان ہے۔ علیم کہتا ہے نہیں، شاید ان کو میرا نام بھی نہیں معلوم۔ اماں جان کہتی ہیں پھر تمہارے ساتھ ایسے خلوص سے کیوں پیش آئے؟ تو میں نے کہا کہ بعض لوگوں کا دستور یعنی بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ذرا سے تعارف سے بھی بڑے تپاک کے ساتھ پیش آتے ہیں، کہ اگر تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں تو بہت اچھی طرح ملتے ہیں۔ اگرچہ میرے جواب سے اماں جان کی تشفی یعنی تسلی نہیں ہوئی، مگر ان کو اندر جانے کی جلدی تھی، چلی گئیں۔ خان صاحب نے کہیں اپنے گھر میں میرا تذکرہ کیا، ذکر کیا کہ دوبارہ ملاقات ہوئی۔ میں تو گھر چلا گیا، مگر گمان غالب ہے، مگر یقین ہے کہ ان کی بیوی اماں جان کے پاس گئیں اور میرے اس ٹوپی بیچنے اور روپیہ دینے کا تمام ماجرا یعنی تمام واقعہ بیان کیا۔ پھر جو اماں جان آئیں تو مجھ سے کہنے لگیں علیم ہم نے تمہاری چوری آخر پکڑ لی۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا میری چوری؟ اماں جان ہاں تمہاری چوری۔ تو میں نے علیم کہنے لگا کہ بھلا میں بھی تو سنوں۔ اماں جان کہتی ہیں کہ کیوں، پہلے تم ٹوپی کا حال بتاؤ تب مجھ سے اپنی چوری کی حقیقت سنو۔ اتنا کہنے سے میں سمجھ گیا اور ہنس کر چپ ہو رہا۔ اماں جان کہنے لگیں بے شک جتنی باتیں تم نے بیان کیں
داخل ہمدردی ہیں، یعنی کہ صحیح تم نے ہمدردی میں کہ اس میں کام کیا، بہت اچھا کیا۔ خصوصاً خان صاحب کا قصہ ہمدردی کی ایک اعلیٰ درجے کی مثال ہے۔